بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا اعلم ان اللہ عزیز حکیم صلوات عزیزان گرامی، 1435 ہجری کا پہلا دن گزر گیا اور گزرے ہوئے سال میں فلک کج رفتار کی گردش نے بہت سے محبان محمد والے محمد کو ہم سے جدا کر دیا۔ انہی میں کچھ ایسی شخصیتیں بھی جو ملت جعفریہ کا سرمایہ تھیں اور سرمایہ ہیں۔ مرحوم سبط جعفر زیدی بھی انہی شخصیتوں میں ایک تھے۔ ظاہر ہے کہ گفتگو کے آغاز کے بعد تو موقع نہیں مل سکے گا، لہذا آغاز پر عزاداران حسین کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر شہیدان عزاداری کی ارواح کے نام کریں۔ محمد وآل محمد برادران ایمانی، روز ازل سے آج تک خیر و شر میں کشمکش رہی ہے، اور سچ پوچھو تو دنیا میں قوتیں صرف 2 ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ دنیا میں
صرف دو جوہر ہیں، ایک سچ ہے اور ایک جھوٹ ہے۔ دنیا میں ہر امر کے صرف دو ہی پہلو ہیں، یا وہ جز ہے یا وہ کل ہے۔ جز اور کل میں ہمیشہ کل جز پر غالب آ جاتا ہے، لیکن خیر و شر کے تصادم میں ہمیں ظاہری انداز پہ کوئی رخ نظر آتا ہے اور باطنی انداز میں کوئی اور صورت ہوتی ہے۔ شر نے ہمیشہ یہ چاہا کہ خیر کے نشان کو مٹا دیں، باطل نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ چراغ حق کو بجھا دے۔ ظاہر ہے، کہنے والے نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ قوتیں دو رہی اور اللہ جانے کہ کیا رمز تھا ان شخصیتوں میں کہ وہ شخصیتیں نہیں رہیں بلکہ اب خیر کی علامت بن گئی، حق کے ستون کی شکل اختیار کر گئی۔ موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ لیکن ایک بات دیکھنے کی ہے، اس تصادم میں ہمیشہ شر نے یہ چاہا کہ خیر کو مٹا دے، لیکن خیر نے ہمیشہ شر کو مٹانا چاہا اور شریر کو مہلت دی۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوئی۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بھئی عزیزان محترم، باطل نے کوشش کی کہ حق کو مٹا دے، حق نے ہمیشہ باطل کو مہلت دی کہ شر کو چھوڑ کر راہ حق پر لگ جائے۔ اور واضح کرتا ہوں، بھئی خندق کا معرکہ ہے، خیبر کا معرکہ ہے، حق اور باطل متصادم ہے۔ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے واپس چلا جا، تجھ کو زندگی دوں گا۔ میں پہنچے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن آج کی گفتگو کو آپ نے پوری توجہ سے سماعت کر لیا تو آئندہ 10 روز کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ فرمایا اچھا تو ایسا کر، اسلام قبول کر لے اور واپس چلا جا۔ کہا یہ بھی نہیں۔ کہا اچھا اگر یہ بھی نہیں تو ایسا کر کہ تو پہلے حملہ کر اور مجھ کو ختم کر دے۔ آپ نے دیکھا حق نے باطل کو جینے کی مہلت دی اور باطل کا انتہائی وار حق کی جان لے لینا ہوتا ہے۔ یہ تاریخ ہے نا۔ خیر نے زندگی دی ہے اور باطل ہمیشہ حق کی زندگی کو چھیننا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل باطل کو مٹایا جاتا، نہیں، اہل حق نے اہل باطل کی نہیں باطل کی دشمنی کی، شریر سے نفرت نہیں شر سے نفرت کی، برے سے نہیں برائی سے دشمنی کی۔ برائی چھوڑ دے تو ہمارا ہے۔ مولا کائنات کے ارشادات
خندق سے لے کر کربلا تک کی تاریخ گواہ ہے کہ اگر اس امر سے باز آ جاؤ تو زندگی کی ہم دیتے ہیں. اس لیے کہ باطل کے دل میں کدورت ہوتی ہے. ابھی جملہ ضائع نہ چلا جائے. باطل کے دل میں کدورت ہوتی ہے، حق براعت کے ساتھ مرکز سے قریب ہوتا ہے. وہ مرکز سے قریب ہوتا ہے، یعنی خیر محبت سے عبارت ہوتا ہے اور شر کدورت سے عبارت ہوتا ہے. اور عزیزوں، حقیقت امر یہ ہے کہ جس کو تم دین کہتے ہو وہ کچھ نہیں بجز محبت کے. دین کی تعلیمات پر ظاہراً عمل کرنے کے بعد بھی ملت اسلامیہ کا جسد اسی لیے روح سے خالی ہے کہ بنیاد عبادت محبت نہیں، لالچ ہے. اور جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں سودے بازی تو ہو سکتی ہے، انسانیت کی تصویر سامنے نہیں آتی. اب سنو، مولا کائنات ارشاد فرمائے بہار الانوار، فرمایا اگر تو مجھے زنجیروں میں بھی جکڑ دے، لما خرجا حبک من قلبی، پروردگار میرے دل سے تیری محبت نہیں نکل سکتی. اور جو حضرات دعائے کمیل پڑھتے ہیں، صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، میں آگ پر تو صبر کر لوں، تیرے فراق پر کیسے صبر کر لوں. یہ محبت کی منزل ہے. تو حق محبت سے عبارت ہے، لیکن دنیا ریویوز نہ ہوں. پھر کہہ رہا ہوں، اس محبت کی بنیاد براعت پر ہوتی ہے. لیکن میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ میں سے کچھ حضرات سننا چاہ رہے ہیں. وہ براعت سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کی منزل مقصود محبت ہوتی ہے. ایک مثال دو بھائی، شروع تو بات انکار ہی سے ہوئی تھی، لا الہ، اور انجام کار پہ الا اللہ، اس کی محبت نے دل میں گھر کر لیا. یہ محبت ہے. اور اس محبت کی دوسری شکل کا نام اخلاص ہے. ہمارے ظفر مہدی صاحب نے یہ انتظام کیا ہے کہ درس کی طرح سوالات کا سلسلہ رہے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سی قیود ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے تو کوشش یہ ہوئی کہ جو گفتگو آج ہو جائے گی، کل گفتگو سے پہلے آپ کے سوالات میرے پاس آ جائیں، اور یہ کچھ انڈیکس کارڈ وغیرہ دیں گے، آپ ان سے رابطہ کریں گے. تو میرا اعلان تو اس وقت بھی وہی ہے کہ آپ جس وقت آپ کے ذہن میں سوال آئے پوچھیں، مجھے روک کر بھی پوچھ لیں تو میں برا نہیں مانتا. محبت کی دوسری منزل کا نام ہے اخلاص. لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے. خلوص آسان الفاظ میں، اخلاص، خلوص. خلوص کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ لفظ ہے جو سب سے زیادہ بولا جاتا ہے اور سب سے کم سمجھا جاتا ہے. یہ وہ لفظ ہے جس کا چرچا بہت ہوتا ہے، وجود کہیں کہیں ہوتا ہے. ایک مثال دوں، آپ نے ایک مذہبی پروگرام کیا، بات آئے گی مذہبی کسے کہتے ہیں. مذہبی پروگرام کیا، لوگ بہت کم آئے. آپ نے کہا صاحب جس امر میں خلوص ہوتا ہے نا،
تعداد تھوڑی گنی جاتی ہے. ٹھیک ہے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں بے شک. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے پروگرام کیا, لوگ بہت زیادہ آئے, کہنا کہ جس کام میں خلوص ہوتا ہے نا وہ ایسی برکت ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ خلوص کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں, خلوص کو اپنے پیچھے چلا رہے ہیں. اس لیے میں نے کبھی کہا تھا کہ عقل کو انسان استعمال کرتا ہے دوسری مخلوقات پر برتری جتانے کے لیے, مگر حقیقت میں عقل کو استعمال کرتا ہے اپنی ایکشنز کے ایکسکیوز کے لیے. تو خلوص کیا ہوتا ہے اس بات کو ذرا سمجھ لیں. آج پھر موقع ملا تو بتاؤں گا تکلف کیا ہوتا ہے, مروت کیا ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ان 10 روز میں میں چاہتا ہوں ان حقیقتوں پر سے پردہ اٹھا دوں کہ جن پر لوگ کوشش کرتے ہیں پردہ پڑا رہے. سنو, اخلاص اس عمل کو کہتے ہیں جو اصل کی حفاظت کرتا ہے, فرع کو اصل پر قربان کر دیتا ہے, اور اس کی ضد ہے منافقت جو اصل سے دور ہوتا ہے, فروعات کو سینے سے لگا دیتا ہے. پہنچے آپ؟ اخلاص جو اصل سے قریب ہوتا ہے, جو اصل کو سینے سے لگاتا ہے, منافقت جو فروعات کو سینے سے لگاتی ہے. اب ایک موقع تھا اصل اور فرع ایک جگہ پر آ گئے. پورا احساس ہے جوانوں کا بھی, اصل اور فرع ایک جگہ آ گئے. بات کچھ ایسی ہوئی کہ ہم نے دیکھا ایک پشت پر تھا, ایک سجدے میں تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حسین کو اتارتے ہیں یا سجدے کو توڑ دیتے ہیں. محمد والے محمد صلوات. اچھا آپ کہنے ٹھہرنا, پشت پر حسین, سجدے میں رسول. کوئی دعویٰ کرے گا کہ اس کا سجدہ, اس کی نماز رسول کی نماز سے بہتر ہے؟ نہیں نا. نماز کا بہترین رکن کیا ہے؟ سجدہ. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. نماز ہے مومن کی معراج. یہ کس کی نماز ہے؟ صاحب معراج کی. صاحب معراج کی نماز کا افضل ترین رکن سجدہ. حسین پشت پر. اب کہتے گئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کیا سوچ کر یہ کہہ رہے ہیں رسول؟ کیا سوچ کر یہ کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تکرار کیے جا رہے تھے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ میرا ساتھ دیجیے نا, کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ انتظار کر رہے تھے حسین اترے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں. مجھے پوچھنا صرف یہ ہے رسول کے ذہن میں خالق ہے یا حسین ہے؟ لیکن لوگ غلط کہتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں اصحاب رسول کا بڑا احسان ہے ملت پر. انہوں نے کہا بات کوئی مبہم نہ رہ جائے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سجدہ طولانی کیوں ہو گیا؟
تو جو جملہ فرمایا سرکار نے، ساری تفصیلات کو ہٹا کر میں ایک جملے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا دیکھا نہیں؟ کون میری پشت پر تھا؟ اور جملہ یہ تھا ان الحسین اصل الصلاۃ. الحمدللہ آپ پوری طرح متوجہ ہو گئے. تو اب میں اپنی گفتگو سے متصل ہو جاؤں. میں نے کیا کہا؟ جب کوئی تحریک حق چلتی ہے تو باطل اس کی مخالفت کرتا ہے، باطل اس کا راستہ روکتا ہے، شر اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. کسی بھی تحریک کے اس فیز کو مخالفت کہتے ہیں. میں واپس آؤں گا. 2 تعریفوں کو ذہن میں رکھنا: اخلاص، منافقت. اچھا، تو مخالفت ہوتی ہے. لیکن اگر تحریک کے لیڈر کی، تحریک کے بانی کی ارتباط و تسلسل مرکز کے ساتھ ہو تو اس کو تعداد کی فکر نہیں ہوتی. اس کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ مرکز سے قربت کی. یہی وجہ ہے کہ حج کی بہترین عبادت میں آپ کو طواف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کبھی تم نے سوچا یہ چکر لگانا عبادت کی ہو گیا؟ یہ جو سرکل ہوتا ہے نا، یہ چکر ہوتا ہے نا، یہ طواف ہوتا ہے نا، یہ تقاضا کرتا ہے ایک مرکز کا. اور ایک بات کہوں، چکر لگاتے ہوئے جتنے آپ مرکز کے قریب ہوں گے دائرہ چھوٹا ہو جائے گا، اور ایک منزل ایسی آئے گی کہ جہاں یا وہ ہوگا یا آپ ہوں گے. تنہائی. ذہن میں کون ہے؟ مرکز. ٹھیک ہے. تو جب تحریک کا بانی مرکز سے قریب ہو، یہ میں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ لفظ استعمال کیا ہے، قریب. مجھے اتفاق نہیں ہے اس بات سے، لیکن چونکہ صحبت تمہیدی ہے اس لیے آج کی گفتگو میں اس لفظ کو برداشت کیجیے اور آنے والے گفتگو میں اس کی وضاحت کروں گا. تو مخالفت ہوتی ہے، اور چونکہ تحریک کا بانی مرکز سے قریب ہوتا ہے، وہ مخالفت کی پرواہ کیے بغیر عزم و استقلال کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. پھر مخالفت کی فیز پر، مخالفت کے مرحلے پر تصادم کی صورتحال میں دعا یہ ہوتی ہے. غزوہ بدر ہے، سرکار دو عالم دعا فرما رہے ہیں. پروردگار، یہ 313 مسلمان ہیں. پھر ذہن میں رہے ابھی جو فیس ہے نا مخالفت کا ہے، یہ 313 مسلمان ہیں. پروردگار اگر یہ آج مارے گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے. یہ بدر ہے. وقت گزرتا رہا. ایک وہ وقت بھی آیا جس وقت مخالفت نے اور مخالفت کے ہمنواؤں نے اس امر کو محسوس کر لیا کہ محمد کے دین کا راستہ روکنا مشکل ہے. ہر حربہ ناکام ہو گیا، ہر کوشش فیل ہو گئی. ادھر مرکز سے محبت کا اثر تھا. پتا نہیں مورخ کے قلم کو زہر کس نے پلایا ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں
हुजूर मक्के पर गए थे फतेह मक्का के लिए, ला हौल वला कुव्वत, ये है मारिफत मोहम्मद? नहीं भाइयों, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसकी तरफ खिंचता है। अब जाहिर है कि किसी मरहले में गुफ्तगू के बातें ज़िम्नन आ जाती हैं और गुफ्तगू को फैलाना भी कम से कम इस मरहले पर मकसूद नहीं है। चांद के चढ़ने के साथ आपको मालूम है ना, पहली से 14 तक चांद का उरूज होता है। समंदर में मदोदगर क्यों होता है? क्योंकि मोहब्बत है चांद से, पहुंच सके ना पहुंच सके इजहार मोहब्बत तो करता है ना। जो कहते हैं साहब ये रसूल की बात कर रहे हैं, रसूल पे सलाम भेज रहे हैं, हुसैन की बात कर रहे हैं, ये कहां पहुंच सकते हैं? हमने कब कहा हम पहुंच सकते हैं? अपनी ख्वाहिश का इजहार तो कर सकते हैं ना। तो रसूल चले मक्के की तरफ, उधर वो गिरोह था जो तैयार बैठा था कि इखलास को अब्यूज करेंगे। हुजूर के साथ बड़ा लश्कर देखा। एक ने कहा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से तेरे भतीजे ने बहुत बड़ी ताकत हासिल कर ली है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब में कहा अब भी तेरे ज़हन से ताकत 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 नहीं निकली? ये ताकत नहीं है, नबूवत है। फर्क समझ रहे ना? एक की नजर है फरा पर, एक की नजर है असल पर। अब क्या हो भाई? जिसको हमने बेसरो सामानी के आलम में निकाला था, वो अब्दुल्ला का लाल, आमिना की आंखों का तारा तो आज वापस आ गया और फातेह बनकर वापस आया। कभी देखो अब मुखालिफत का मौका नहीं है। अब क्या हुआ फिर? बताइए ना, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि कलिमा पढ़ लिया गया। अभी मैंने जुमला अर्ज किया कि जो ये कह रहे थे कि मोहम्मद ने कितनी ताकत हासिल कर ली है, कलिमा पढ़ते हुए इनके ज़हन में नबुव्वत थी या ताकत? ये दूसरा मरहला है, किसी तहरीक का दूसरा फेस है, इसका नाम मुनाफिकत है। मैंने अभी तारीफ दी थी आपको इखलास की और मुनाफिकत की, याद है? इतनी जल्दी भूल गए तो 10 दिन के बाद कहां याद रहेगी? इखलास जो असल से ताल्लुक रखे, मुनाफिकत जो असल को पीछे रखे, फरा को सीने से लगाए। अब तक तो मेरा बयान था, अब आयत पढ़ रहा हूं। ये सूरह निसा की 61वीं आयत है। इरशाद फरमाया वइज़ा क़ील लहुम ताअलू इला मा अंज़लल्लाह व अंज़ल इला रसूल रायतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अन्का सदूदा। जब इनको तू बुलाएगा अपनी तरफ और कुरान की तरफ, तो ये कुरान की तरफ तो आ जाएंगे, तेरी तरफ से वो फेर लेंगे। अब इसी हंगाम पे बात चली, मुनाफिकत है। और याद रखना, किसी भी मकाम पर अगर मुखालिफत हो और मुवाफिकत हो तो मामले उस्तवार रहते हैं, लेकिन अगर कहीं मुनाफिकत हो तो फिर बात बहुत मुश्किल हो जाती है। वहां तो मंजिल ये होती है, बड़ी जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं किसी तफसील में जाए बगैर, कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे दें। अच्छा चलिए, बात को भी आसान हो जाएगी और मेरे सामने एक बात आ गई। ये बताओ कलिमा पढ़ने की बुनियाद क्या है?
جی کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ حضور نے ابو قبیس کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھوا دیا تھا لوگوں کو؟ نہیں. کیا کہا تھا پہلے؟ قل لا الہ الا اللہ سے پہلے یہ کہا تھا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے تو مان لو گے. تو کلمے کی بنیاد ہے صداقت محمد پر ایمان. بھائی وہ تو کافر تھے. اب اگر یا حضور کسی کو کہیں کہ فلاں کے پاس ایک خط ہے اور وہ بڑھیا لے جانا چاہتی ہے جا کے پکڑ لو, تو وہ جا کے کہتے ہیں کہ صاحب تیرے پاس جو خط ہے اس نے کہا تلاشی لو, میرے پاس تو نہیں ہے. انہوں نے تلاشی لی, خط تو نہیں تھا. آ کر کہا یا رسول اللہ اس کے پاس تو خط ہے ہی نہیں. آپ ایمان کے کس درجے کا نام دیں گے اس واقعے کو؟ کل یہی جواب شروع کروں گا. پھر بھیجا اس کو جو مرکز سے قریب تھا. کہ ضعیفہ جو خط لے کر جانا چاہتی ہے مجھے دے دے. خیالی میرے پاس خط نہیں ہے, پہلے لوگ آئے تھے, میں نے ان سے بھی یہی کہا تھا, تم سے بھی یہی کہتی ہوں تلاشی لے لو. کہ تلاشی نہیں لینی ہے, مخبر صادق نے کہا ہے تیرے پاس خط ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کس طرح فرا کو سینے سے لگایا جا رہا ہے, اصل سے دوری ہو رہی ہے. تو کیا ہوا؟ نماز پڑھ رہے ہیں, رسول نے بلا لیا. بھائی آئے نہیں تو یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. کہ نماز یاد رہی, جس نے تعلیم کی وہ یاد نہ رہا. اور جو مرکز سے قریب تھا اگر نماز عصر کے وقت پر رسول کا سر اس کے زانوں پہ آ گیا ہے تو فرا کی فکر نہیں ہے, پھر اصل کی حفاظت ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ انعام تھا اصل کو پہچاننے کا کہ علی کے اعزاز میں ڈوبا ہوا آفتاب پھر سے نکل آیا. اچھا, اب جو گروہ مخالفت کا لباس اتار کر منافقت کی نقاب لگا کر آئے گا تو مجھے بتانا کہ سازشیں کرے گا یا نہیں کرے گا. نا پتہ چلے گا ہم سازشوں کا, جو حضرات پاکستانی میڈیا سے واقف ہیں. نہیں, منافقت صورتحال کو ایسی مخلوط کر دیتی ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کوئی تیسرا ہاتھ ہے. یہاں دو ہاتھ سمجھ میں نہیں آئے ان کے, تیسرا ہاتھ ہے. چیزیں چھپ جایا کرتی ہیں, چیزیں چھپ جایا کرتی ہیں. اب بات یہ نہیں ہے جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ یزید شریعت کا مذاق اڑاتا تھا, یزید شراب پیتا تھا, یزید جواری تھا اور ہمارے قبیلہ تھے اس کے. میں ایک سوال کر رہا ہوں, اگر کوئی نمازی حکومت پر ہوتا کہ بھائی نازک منزل ہے میرے بیان کی اور تمیز یہاں پہ ختم ہو جائے گی, تو حسین پھر بھی جنگ کرتے. تو یہ نماز کہاں سے آئی بیچ میں؟ بھائی ٹھہرو. اچھا, ایک ضعیف سے ضعیف روایت بتانا مجھ کو تاریخ میں کہ جہاں یہ حکم دیا ہو یزید نے کہ آج سے قرآن نہیں پڑھا جائے گا. حافظان قرآن سے, اللہ جزائے خیر نورانی صاحب کو, حساس تو حافظان قرآن تو خود یزید کے دربار میں تھے. کہیں یہ حکم دیا ہو کہ آج سے روزے نہیں رکھے جائیں گے,
بات ہی نہیں تھی. اور یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اگر بھلا نہ دیں تو بھلانے کے لیے ہے, سو کر سننے کے لیے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. محمد والے محمد بلندر صلوات. دنیا کی کوئی قوم عبادات چھوڑنے کی بنا پر عذاب کا شکار نہیں ہوئی, اپنے نبی کو جھٹلانے کی بنیاد پر عذاب کا شکار ہوئی. نبی کو جھٹلانے کی بنیاد پر. کروں ایک سوال, اجازت دے تو. بھئی کیا قصور ہے عیسائیوں کا؟ عیسائیوں نے وہ کرنا شروع کر دیا جو نبی نے کہا تھا اس کے خلاف کیا, جو نہیں کہا تھا وہ کیا. آپ نے وہ سب کچھ مان لیا جو آپ کے پیغمبر نے کہا تھا. واپس آ جاتا ہوں. تو حسین ابن علی اس لیے نہیں, کیوں چلے؟ اس سے پہلے جو سازشیں ہوتی تھی, بھائی میں کیا کہوں, 4 خلفائے راشدین ہے نا ملت اسلامیہ میں, 4 میں سے 3 کی موت تو طبعی نہیں ہے. غلط کہا میں نے؟ تینوں مارے گئے نا, 4 میں سے 3 مارے گئے, ایسا تو تھا معاشرہ. لیکن پتہ نہیں چلا قاتل کون تھا. قاتل چھپا رہ جاتا تھا اور حقیقت سے پھر گڑبڑ ہو جاتی تھی. چلیے ایک اور بات کر لیتے ہیں. ابراہ نے حملہ کیا تھا نا خانہ کعبہ پر, تو کیا ہوا تھا؟ ابابیل آ گئے تھے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات سے گفتگو میں یہی مزہ آتا ہے کہ ابابیل آ گئے تھے. پھر خانہ کعبہ پر بعد میں سنباری بھی ہوئی ہے, گھوڑے گدھے بندوائے گئے ہیں, توہین ہوئی ہے. ابابیل کیوں نہیں آئے؟ سوچئے گا. میں تو آج کی گفتگو میں صرف سوال اٹھا رہا ہوں. اگر آ جاتے نا ابابیل تو بعد میں یہ کہتے ہم تو حجر اسود کا بوسہ لینے گئے تھے, پتھر برسانے تھوڑی گئے تھے. تو پھر حق مہلت دیتے ہوئے چاہتا ہے ان کا چہرہ دکھا دے. تو ایسا ہی ہوا. پتہ نہیں چلا اصحاب کے ساتھ کیا ہوا, پتہ نہیں چلا اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا, کون ہے کرنے والا, قوت کون سی ہے. حسین ابن علی نے کہا میں بتاؤں گا. اب تک جو واقعات ہوئے وہ 4 دیواریوں میں ہوئے ہیں, بند دروازوں میں ہوئے ہیں. دنیا نے مقتول کو دیکھا ہے, قاتل نہیں پہچانا گیا ہے. تو ایک تاریخی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہے, آج کی گفتگو میں ابتدا نہ ہوئی. حسین ابن علی کا سفر مدینے سے کربلا تک مقتل کی تلاش میں تھا, مقتل کی تلاش میں تھا. تو رکنا, مخالفت میں دعا کیا تھی, پروردگار 313 میں سے اگر کوئی نہ بچا, یہ سب مارے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. جب فیس منافقت کا ہوتا ہے پھر کوشش کیا ہوتی ہے؟ حسین دعا یہ مانگ رہے, پروردگار اگر ان میں سے ایک کی شہادت کو بھی تو نے قبول نہ کیا تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. کیا مطلب؟ یہ سب فرا سے قریب ہوتے جائیں گے. چلیے آپ کی توجہات کو دیکھتے ہوئے دل چاہتا ہے یہ بات بھی کہہ دوں. فرا کے لفظ سے شاید وہ واضح نہ ہو تو فروع اسدین اور فروع سے فروع سے زیادہ واقف ہے لوگ. فروع شاید وہ لیڈیز کے نام بھی ہوتے ہیں, شاید وہ اس تک فرا تو لیکن آپ نے کہا تھا کہ نورانی صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ فرا کے نام سے آپ کہیں کنفیوز ہو سکتے ہیں. فرا کا مطلب ہے وہ چیزیں جو آبلیگیشنز ہوتی ہیں, جو چیزیں سیکنڈری ہوتی ہیں. اصل کا مطلب جو چیزیں پرائمری ہوتی ہیں. کلمہ پڑھنا, ایمان قبول کرنا پرائمری ہے, اس کو ہم اصل کہتے ہیں. نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا یہ سیکنڈری ہے, اس کو ہم فروع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ فروع سے قربت بڑھنے لگی. حافظان قرآن وہاں تھے,
اچھا یہ بتانا سوچ کر کہ یہ ظلم پہلی بار کیا تھا باطل نے آپ پر کربلا میں؟ اس سے پہلے ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ بڑی توجہ ہے. ہر دفعہ ہوا، یحییٰ کے ساتھ ہوا، زکریا کے ساتھ ہوا، ابراہیم کے ساتھ ہوا نا ظلم. آگے چلو، تم مدینے میں اس دروازے پہ لکڑیاں میں نظر آئی یا نہیں جہاں پہ رسول سلام کرتا تھا؟ ہے نہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ علی کے گلے میں رسی تھی؟ مانتے ہو؟ لیکن ایک بات بتانا، ان میں سے کوئی ظلم فتوے لے کر ہوا؟ بس اب بات کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فتویٰ لے کر ابرا آیا تھا، فتویٰ لے کر گلکری آیا تھا. یزید ملت میں وہ ناسور ہے جو پہلی مرتبہ فتویٰ لے کر بڑھا. اب مجھ سے سنو فتوے کی تاریخ. اس سے پہلے کسی واقعے میں بتاؤ کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہو کہ علی سے بیعت مانگو. یزید نے تو یہ حد بھی کراس کی ہے نا. تو ایک بات کہہ رہا ہوں، ماننا نہ ماننا تو قبول کرنا نہ کرنا آپ کا اختیار ہے. شطرنج یزید کھیل رہا تھا، تم نے چھوڑ دی. داڑھی مونڈ رہا تھا، داڑھی رکھنا تم نے استحباب قرار دیا. یزید نے آغاز فتویٰ کیا. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. تاریخ میں استنباط و اجتہاد اور فتویٰ دور یزیدیت کیسے شروع ہوا؟ اس سے پہلے نہیں ہے. برادران اہل سنت کے یہاں 5ویں صدی تک اجتہاد رہا. تمہارے یہاں 5ویں صدی کے آغاز تک فتوے کی کوئی تاریخ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ماخذ یا قرآن ہے یا حدیث ہے یا معصوم کا ارشاد ہے. اس سبق کے اعادے کا نام ہے کربلا. تو ایک بات کہوں، کچھ بھی کہہ سکتے ہو تم میرے بارے میں، لیکن مفتیوں کی اکثریت نے قتل حسین پر فتویٰ دیا. جہاں یہ کہا ہے فتوے کا آغاز یزیدیت ہے، وہاں کہہ رہا ہوں فتوے سے بغاوت. ہے نا؟ کیوں؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صاحب اس سے پہلے بھی ہوا تھا. تو رک جاؤ، اس سے پہلے ہوا، دربار میں فیصلے ہوئے. پڑھنے والے حضرات پہنچ جائیں گے جو کہہ رہا ہوں. فیصلے ہوئے، لیکن جب مولا کائنات تشریف لائے اور انہوں نے فیصلے کو بدلا، حضرت عمر نے بھی قبول کیا. بلکہ یہاں تک تاریخ میں ہے کہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ جب ابو الحسن موجود ہو کوئی مسئلہ اسلامی بیان نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس سے پہلے جو فیصلے ہوئے معصوم کے آنے پر بدل گئے. کربلا میں جو فتویٰ ہوا اس کا انجام خون معصوم ہے. بس اس سے زیادہ کیا کہوں، اور باتیں کروں گا، ابھی تو 9 روز اور ہیں. ٹھیک ہے؟ تو حسین ابن علی نے طے کیا کہ اس لبادے کو ہٹا دوں گا، پہچنوا دوں گا. اس لیے سجدہ خانہ کعبہ میں نہیں، سجدہ میدان میں کروں گا. اس لیے کہ ہمارے خلاف باتیں چھتوں کے نیچے ہوتی ہیں اور اہل بیت کے فیصلے ہمیشہ میدانوں میں ہوتے ہیں، خواہ وہ غدیر کا میدان ہو یا کربلا کا میدان ہو. اور محمد والے محمد بلندتر صلوات. حسین نے کہا میں بتاؤں گا کہ مرکز سے قربت کیا ہوتی ہے. اس لیے جنگ نہیں ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے جنگ نہیں ہے کہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. جنگ کیوں ہے؟ 700 حافظان قرآن تو ابھی نورانی صاحب نے کہا ہے کہ اس کے دربار میں تھے، تاریخ گواہ ہے. لیکن خود کیا کہہ رہا تھا وہ؟
نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی فرشتہ آیا. آپ سمجھ گئے؟ فرا کو سینے سے لگا رہا تھا، اصل کو چھٹلا رہا تھا. حسین نے کہا میں بتاؤں گا میرے نانا نے سچ کہا ہے، یہ میرے نانا کا حق ہے، تو کسی کو حق نہیں کہ محمد کے وارث سے بیعت مانگے. تو حسین چلے اور منافقت کے سیاہ چہرے سے سفید نقاب کو ہٹانے کے لیے تیاری تھی، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات فرماتے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے ترکت الخلق طرًا فی ہوا کا، معبود میں نے تیری محبت میں ساری کائنات سے رشتہ توڑ لیا ہے، میں نے تیری راہ میں اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کر لیا ہے. یہ اس گھرانے کا سبق ہے، یہ اس گھرانے کا درس ہے، یہ اس گھرانے کی تعلیمات ہے. کیا فرمایا؟ پروردگار جو تجھ کو کھو دیتا ہے، جو تجھ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے راستے کتنے تنگ و تاریک ہو جاتے ہیں. وہاں پھر زخموں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہاں گرمی کے موسم کی اہمیت نہیں ہوتی، وہاں پیاس کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں غربت کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں بے کسی کا مسئلہ نہیں ہوتا. بس عزادارو، حسین جب زخموں سے چور چور ہو کر زیر سے زمین پر آ رہے تھے